بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے درس میں ہم سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 94 سے 102 94 سے 102 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آج کی آیات کے اندر جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اب پیچھے ہم نے پڑھا پچھلے چند دروس کے اندر کہ مختلف اقوام اور ان کے انبیاء کے حوالے سے ان کی دعوت کا تذکرہ آیا، تو اب اللہ رب العزت نے ایک عمومی طور پر بات یہاں پر درمیان میں کی ہے۔ تو اس میں جو مختلف ادوار ماضی جو تھے اس میں کیسا رہا، کیا دعوت تھی ان کا، قوم کا رویہ کیسا تھا، اور اللہ رب العزت کی سنت پھر ان کے اعمال کے اوپر کیسے رہی، اور اسی طرح عوام اور اقوام کی فطرت وہ کس انداز میں اس جو دعوت کے نتیجے میں وہ سامنے آئی، اور پھر ان سب کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے وہ کس طرح سے آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور ایک کفر کی جو حقیقی وجہ ہے، یہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں یہ کیوں اصل میں کفر کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کی ایک وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ صرف ایک منٹ دیجیے جی۔ تو ہم اپنے درس کا آغاز اس کے پہلے موضوع جو ادوار ماضی اور سنت الہی، اور اس میں عوام اور اقوام جو ہیں یعنی عام لوگ اور قومیں ان کی فطرت اصل میں کیسی رہتی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح پہلے قرآن مجید کی آیات، اس کی تلاوت اور پھر ان کا لفظ بلفظ ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ تفسیر سامنے آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ تو یہ تین آیتیں 94، 95، 96، 94 سے 96 تک ہم نے تلاوت ان کی اب ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آغاز ہے آج کی آیات کا، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، وما اور نہیں، وا اور ہے اور ما نہیں کے معنی میں ہے۔ ارسلنا، ارسل یرسل مطلب بھیجنا، اور نہ ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، فی میں یعنی کسی چیز کے اندر، جس کو انگلش میں ان بولتے ہیں اس کے لیے فی ہے، قریۃ بستی کو، قریہ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، قریہ بستی، من نبی کوئی بھی نبی، من میں سے، نبی اور یہ نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب یعنی ہر نبی اس میں شامل ہے، یعنی کوئی بھی نبی، یعنی ایسا نہیں کہ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی، الا مگر، اخذنا ہم نے پکڑا، اخذا پکڑنے کو کہتے ہیں، ہم نے پکڑا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء بی ساتھ، البأساء تنگی کے ساتھ، یعنی ہر نبی کو جس بھی بستی میں بھیجا گیا ہے ہم نے اس بستی کو آزمائش کے طور پر ہم نے ان کو تنگی کے ساتھ پکڑا ہے، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم لعل تاکہ، ہم وہ سب، یضرعون وہ سب گڑ گڑائیں، تاکہ وہ عاجز آ جائیں، عاجزی اختیار کریں۔ ثم پھر بدلنا ہم نے بدل دی، اور یہ دیکھیں ہر جو لفظ کے پیچھے نا جو لگ رہا ہے اس کا معنی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے ارسلنا، اخذنا، اسی طرح بدلنا ہم نے بدل دی۔ مکان السیئۃ، مکانہ یعنی جگہ، مکان جس میں ہم رہتے ہیں اس کو بھی مکان بولا جاتا ہے جو جگہ ہے، السیئہ یعنی برائی یا بدحالی کی جگہ، الحسنہ
یعنی اللہ رب العزت نے پہلے تو ان کی پکڑ کی تنگی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی بدحالی کی جگہ الحسنہ، خوشحالی کو. حتیٰ کہ یا یہاں تک کہ، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، آپ اردو کو غور سے دیکھیں تو کتنے لفظ جو ہیں وہ اردو سے ہمیں مل جائیں گے. عفو، اور عفو یہ بھی چھوڑ دینے کو، معاف کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی بڑھ گئے، یعنی عفو کا مطلب بڑھ جانا، یہ بھی اس معنی میں بھی آتا ہے. حتیٰ عفو، حتیٰ کہ وہ سب بڑھ گئے. وقالو، اور ان سب نے کہا، قد مسا، قد یقیناً مسا پہنچی، آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فاخذناہم پھر پکڑ لیا انہیں، تو اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم ان سب کو، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے تھے، یعنی ہم نے انہیں اس حالت میں پکڑا کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا. ولو اور اگر، انا واقعی، اہل القرى بستیوں والے، اہل القرى، اہل جیسے اہل بیت کہتے ہیں تو اہل ویال کہا جاتا ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے اردو میں. تو اہل القرى بستیوں والے، قریہ پہلے لفظ آیا تھا، اب اس کی جمع آئی ہے بستیاں، قریہ بستی، القرى بستیاں، اہل القرى بستیوں والے، آمنو سب ایمان لے آتے. ولو ان اہل القرى آمنو اور اگر واقعی سب بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا اور وہ سب تقوی اختیار کرتے یعنی ڈر جاتے، لفتحنا تو یہاں پر جو لام ہے شروع میں یہ لام تاکید ہے، تو ضرور فتح یفتح مطلب کھولنا، مفتاح چابی کو کہتے ہیں اور دروازہ کھولنا، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی اوپننگ سورہ ہے، تو لفتحنا تو ضرور ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکات برکتیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن اور لیکن، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، یعنی ایمان نہیں، ایمان اگر لاتے تو ہم کھول دیتے ان کے لیے برکات آسمان سے اور زمین سے، لیکن ان سب نے کذبوا جھٹلایا. فاخذناہم پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں، بما کانوا، بما یعنی بسبب اس کے، اس وجہ سے، ما جو، کانوا وہ سب تھے، یکسبون کسب کرتے. یہ کسب کا بھی لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، ہندی میں اردو میں بولتے ہیں، یعنی کمانا، کچھ چیز ہاتھ سے انسان جب کرتا ہے تو کسب اسے کہا جاتا ہے، یعنی بسبب اس کے جو ان سب نے کمایا، یعنی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. تو یہ ہم نے 2 آیات ان کا 3 آیات ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. تو اب ان کی تشریح اور تفصیل کی طرف چلتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے اس کے شروع میں بیان کیا، یہ آیات سے پہلے، ان آیات سے پہلے چند پیچھے دروس کے اندر ہم نے مختلف طرح کے اقوام، ان کے واقعات پڑھے، جن میں قوم نوح سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام کے حوالے سے اس میں بات آئی، ان کا دعوت کا ذکر آیا. پھر اس کے بعد جو ہے سمود اور ان کے نبی جو ہے صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح شعیب علیہ السلام بلکہ لوط علیہ السلام کی بات آتی ہے اور ان کی قوم کی بات آتی ہے، اور پھر آخر میں جو شعیب علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم والے، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے مدین کے حوالے سے. تو آج ان تمام اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اب یہاں سے ایک عمومی بات درمیان میں کر دی ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے بھی ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلے درس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات جو ہیں اس کی تفصیل شروع ہو جائے گی. تو درمیان میں ان آیات کو لانے کا یہاں پر مقصد کیا ہے؟ تو اصل میں یہاں پر قوموں کے تذکرے اور انبیاء کے تذکروں کے درمیان میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اور کفار کو خبردار کر دیا جائے کہ جتنی بھی قومیں ہیں ان تک جب پیغام پہنچایا گیا تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، اور پھر اسی طرح اگر وہ نہ مانے، اگر انہوں نے تکذیب کی، کفر کیا، تو اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی، تاکہ کفار بھی باخبر ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہو جائے کہ جو حق ہے وہی اصل میں وہ جیتنے والا ہے، اور صحیح راستہ جو ہے وہ نبوت کا راستہ، اور جس کو اللہ رب العزت نے دے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہی اصل میں راستہ صحیح ہے، تاکہ ان کو تسلی رہے اور ان کے دل کو تقویت پہنچے. تو یہ یہاں پر ان آیات کو لانے کا مطلب ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے شروع میں یہی کہا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ کہ ہم نے
کسی بھی قریہ میں کوئی نبی بھیجا ہی نہیں ہے الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اور اس کی بستی والوں کو تنگی کے ساتھ آزمایا ہے، تکلیف کے ساتھ ان کو آزمایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب ان کے اوپر تنگی اور تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، وہ عاجز ہوں، عاجزی کو قبول کریں، اور وہ سمجھ جائیں کہ ان کے ہاتھ میں اصل میں کچھ نہیں ہے، سب چیز جو ہے، ہر چیز کا کارساز، ہر چیز کو کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ان کے بنائے ہوئے بت جو ہیں، ان کے بنائے ہوئے جو خدا ہیں، وہ ان کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر درمیان میں یہ بات سمجھا کر کے اللہ رب العزت کی یہی سنت تمام انبیاء کے ساتھ رہی ہے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ کر دیا۔ یہاں پر یہ دو الفاظ آئے ہیں بأسا اور الضراء، تو یہ دو لفظ جو ہیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان کے معنی کے اندر۔ تو بأس جو ہے جس کا معنی تنگی یہاں پر کیا گیا ہے، تو اس سے مراد اصل میں اموال میں پہنچنے والی مصیبت، یعنی مالی اعتبار سے اگر انسان کو تنگی میں ڈال دیا جائے تو اس کے لیے عربی میں بأس اس کا لفظ جو ہے آتا ہے، جیسے فقر و فاقہ اور قحط وغیرہ کے اندر انسان کو اللہ رب العزت ڈال دے تو اس کے لیے عموماً باس کا لفظ آتا ہے۔ بعض اوقات یہ دوسرے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر اگر دو لفظ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ استعمال ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم معنی نہیں ہے، پھر ان کے اندر کوئی فرق ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ویسے تو الرحمن اور الرحیم دونوں کے اندر رحم کا معنی ہے، لیکن جب علیحدہ علیحدہ آئیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی کے اندر استعمال کیے جا سکتے ہیں، کہ ہم مہربان کہیں دونوں ہی جگہ پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کا معنی اور دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور ان کے فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بأسا جو ہے یہ تنگی اس انداز میں ہے کہ جس میں فقر و فاقہ ہے، جس میں قحط ہے، جس میں مصیبت جو ہے، مالی جو مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں وہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت بعض اوقات مالی اعتبار سے فقر و فاقے کے ذریعے سے، قحط کے ذریعے سے آزماتا ہے، جیسا کہ اگلی جو قوم فرعون کی جو قوم ہے، اور اس حوالے سے وہاں پر یہ باتیں آئیں گی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے قحط میں ان کو مبتلا کیا۔ اور اسی طرح والضراء، تو ضراء کا جو لفظ ہے یہ ضرر سے ہے، ضرر پہنچانا اردو میں لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، تکلیف جس کا معنی تکلیف ہے، اور یہ جسمانی جو ہے بیماریاں، مصائب، مشکلات جو ہے جسمانی اعتبار سے جو آتی ہیں، جیسے جنگ کی حالت آ جائے انسان کے اوپر، یا بیماریاں انسانوں میں پھیل جائیں، تو یہ ضراء کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں ہی کا ذکر کر کے جو مجموعی طور پر ہر طرح کی جو تنگیاں ہیں وہ اس کے اندر سمیٹ لی ہیں دو ہی الفاظ کے اندر، کہ یا تو انسان کو بیرونی اعتبار سے یعنی فقر و فاقہ یا قحط کے ذریعے سے تنگی میں مبتلا کر کے امتحان اس کا لیا جاتا ہے، اور تاکہ وہ شخص شکر گزار ہو، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یا پھر اس کو جسمانی امراض کے اندر، جسمانی مشکلات اور مصائب کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اسی لیے آخر میں فرمایا لعلہم یضرعون، تاکہ وہ، یعنی یہاں پر اس کی اصل میں وجہ بیان کر دی ہے کہ اللہ رب العزت ان مصیبتوں میں ڈالتا کیوں ہے، اللہ ان تنگیوں اور پریشانیوں کے اندر انسان کو مبتلا کیوں کرتا ہے، تو یہ مقصد کیا ہے اصل میں، تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اور اس کا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی بستی کے اوپر، کسی بھی جگہ کے اوپر، قریہ کے اندر ان کے اوپر بڑا عذاب تب تک نازل نہیں کرتا جب تک ان کو پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، یا چھوٹی تکلیف اور تنگی اور پریشانی میں مبتلا نہ کر دے۔ اور مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جہنم کے اندر نہ جائے، اللہ رب العزت موقع دیتا ہے عذاب سے پہلے، ایک چھوٹے عذاب کے اندر، چھوٹی تنگی مشکل کے اندر اللہ رب العزت انسان کو ڈال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے لوگ نصیحت پکڑ جائیں، اور ان مصائب سے لوگ ان کو دیکھ کر وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، ان سے وہ اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اصل میں مقصد ہوا کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اپنے حالات کو دیکھیں، اس کو ٹھیک کریں، اور دوسرا یہ کہ ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سیدھی راہ پر چلنا شروع ہو جائے کہ جو پکڑ سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کو اس دنیا کے اندر تنگی کے اندر مبتلا کرنا، تکلیف کے اندر ڈالنا ہے، تو وہی اس کے اندر سے نکال بھی سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ اصل میں چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ رب العزت یعنی یقیناً ہم انہیں قریب عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے،
یعنی بڑے عذاب سے پہلے اللہ رب العزت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پکڑ ضرور کرتا ہے، کہیں پہ حالات ٹائٹ ضرور کرتا ہے کہ ان کے سکرو ذرا کسیں، تھوڑا ان کو ذرا ٹائٹ کریں، تاکہ اس سے لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں شاید اسی سے، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، جو کسی اور وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ انسان تھوڑا سا بہک جاتا ہے بعض اوقات، تو ایسے لوگوں کے اوپر جب حالات تھوڑے ٹائٹ ہوتے ہیں تو ان کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، لوگ مصلح پکڑ لیتے ہیں، پھر لوگ صلاۃ و صوم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت جو ہے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بعض اوقات دیتا ہے، تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں اسی سے بچ جاتے ہیں، اسی سے لوگ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، اور لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی گڑ گڑائیں، عاجزی میں آ جائیں اور عجز اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 95 اللہ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، یعنی یہ جو تنگی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ اللہ رب العزت پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کی جگہ پر اس کو بدل دیتے ہیں، یعنی اس تنگی کو، پریشانی کو اللہ رب العزت حسنہ کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ وہ بدحالی ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ حتی عفو، اور اللہ رب العزت اس طرح سے ان کو خوشحال کرتے ہیں کہ وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی پہلے تو کیا تھی؟ تنگی کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے، جیسے کرونا کی وبا چند سال پہلے جب آئی تو دیکھیے دنیا میں کتنے ہی لوگ جو ہے موت کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کورونا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کتنے ہی لوگوں کو جو ہے قبروں میں پہنچایا ہے۔ تو بعض اوقات اس بدحالی کے نتیجے میں کیا ہے؟ لوگوں کی عوام کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے حالات جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، تکلیف میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت پہلے ایک بڑے عذاب سے پہلے ایک اللہ رب العزت لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، اور جب اللہ رب العزت یہ دیکھ لیتا ہے کہ لوگ گڑ گڑائے یا نہیں، کہ یا لوگوں نے اس کا کوئی اور ہی معنی نکالا، تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ پھر اس بدحالی کی جگہ پر حسنہ، ایک خوشحالی لے آتے ہیں۔ کب تک؟ حتی عفو، کہ اللہ رب العزت اتنی خوشحالی لاتے ہیں، پھر معاملات اتنے بہترین ہو جاتے ہیں کہ عفو وہ سب بڑھ جاتے ہیں۔ تو عفو کا معنی یعنی کیا ہے؟ بڑھ جانا۔ تو بڑھ جانے کے معنی میں اس کو، یا بڑھانے کے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم حدیث کے اندر دیکھیں، بخاری کی حدیث میں داڑھی کے حوالے سے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اعفو اللحا، تو وہاں پر بھی یہی کہا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ یا اس کو معاف کرو، یعنی دونوں ہی معنی میں اس کو لیا کہ اللہ رب العزت پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یا ان کو بڑھا دیتا ہے، ان کے اندر بڑھاوا آ جاتا ہے، ان کو مال و دولت میں بڑھوتری آتی ہے، یا اولاد کے اندر بڑھوتری آ جاتی ہے۔ تو لوگ جب پھیل جاتے ہیں، جب اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اس خوشحالی کے دور کے اندر، وہ سمجھتے یہ ہے کہ شاید یہی ہمارا نصیب ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، جبکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے اس بدحالی کو دور کیا، اور اللہ رب العزت ہی نے ان کے اوپر اس خوشحالی کو لے کر آیا۔ لیکن لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، یعنی ان کا پھر قول کیا بن جاتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایسا تو بس پہلے سے بھی ہوتا آیا ہے، یعنی اس طرح تنگی اور تکلیف اور پریشانی تو ہمارے بڑوں کو بھی ہوئی تھی، ہمارے آباء و اجداد میں بھی یہ معاملے تو ہوئے تھے جناب، آج سے 50 سال پہلے بھی اس طرح کی وبا پھیلی تھی۔ اب کورونا کو ہی کو اگر مثال کے طور پر لے لیں تو انسان کہتا ہے کہ جناب اتنے 100 سال پہلے بھی، یا 1900 یعنی جو 20ویں صدی ہے اس کے شروع کے اندر بھی ایسی بے شمار وبائیں جو ہیں وہ پھیلی تھیں، اور کتنے ہی لوگ اس میں، یعنی وہ آباء و اجداد ہی کی باتیں ہیں نا، تو وہ تاریخ کی، یہ وہ تاریخ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کی حتیٰ کہ ویڈیوز اویلیبل ہے کہ اس دور میں کس طرح اللہ رب العزت نے پکڑا۔ لیکن آج کی جنریشن، آج کے لوگ، آج کی عوام وہ کیا سمجھتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ تو جناب وبائی امراض ہیں، یہ تو پہلے ہمارے بڑوں کے اوپر بھی آئے تھے اور پھر وہ چلے گئے تھے، یعنی آخر کار وہ وبا ختم ہو گئی اور بات ختم۔ یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یعنی بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یعنی جو اصل مقصد تھا اللہ رب العزت کا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، وہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور آج کے اعتبار سے اگر کہیں تو اس کی سائنٹیفک توجیحات اس کی پیش کرتے ہیں، اس کے اندر سے سائنٹیفک توجیحات نکالی جاتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پیٹ پھول جائیں، حتی عفو، جب انسان بڑھ جائے، جب خوشحالی اس کے اندر آ جائے، تندرستی عام ہو جائے۔ آج دیکھیں نا، صحت کے لیے اتنی پروڈکٹس ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری وہ کس لیول کو پہنچی ہوئی ہے، دوائیاں کیسی کیسی بن گئی ہیں کہ جناب آپ کو بہترین انداز میں رکھ سکتی ہیں۔ اور اس وجہ سے انسان، اس کا جو توکل ہے، اس کا اللہ رب العزت کو جو اوپر جو بھروسہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور انسان کا بھروسہ ان دوائیوں کے اندر، ان سپلیمنٹ کے اندر، ان چیزوں کے اندر آ گیا کہ جناب یہ چیزیں ہیں
جن کے ذریعے سے ہم بچتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تکلیف اور وہ چیزیں تھی یہ تو پرانی باتیں تھیں، یہ ہمارے آباء اجداد میں بھی آئی تھی، ان کے اوپر بھی تکلیف آئی، بعد میں حالات ٹھیک ہو گئے، تو اس لیے اللہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ آج تو لوگ اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ حتیٰ کہ اتنے پھیلتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، وہ اس سختی کو بھول جاتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو مبتلا کیا تھا، ان کے بڑوں کو مبتلا کیا تھا تو ان کو بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قحط اور دوسری مصیبتوں میں مبتلا ہوئے تو محض یہ زمانے کی گردش ہے، یعنی ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہماری بداعمالیاں نہیں ہے، یعنی اعمال کی طرف تو توجہ ہی نہیں جاتی ہے کہ وجہ کوئی ہمارے اعمال کے اندر ہے، جبکہ پہلے زمانے میں جو اسلاف کے زمانے ہیں اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ بھی ہوتا، یعنی حتیٰ کہ بادل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بھاگتے، ان کی حتیٰ کہ چادر مبارک جو ہے وہ زمین کے اوپر گھسٹتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر پہنچتے اور نمازیں ادا کرتے، سورج گرہن دیکھتے، چاند گرہن دیکھتے تو مسجد میں پہنچ جاتے، نماز ادا کرتے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی دکھتی کہ جو پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے کہ نہیں جناب یہ تو سائنس ہے، یہ تو فلاں چیز ہے، اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں، یہ جناب چائنا کی سازش ہے، چائنا کہے گا یہ امریکہ کی سازش ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں اور اپنے اعمال کی طرف فکر نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایسی توجیحات جو ہے اب بعض مسلمان بھی کرنے لگے ہیں کہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہی رہتا ہے، موسم کے تغیر سے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی بیماری اور کبھی تندرستی، کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی وغیرہ، تو یہ حالات ہم ہی کو نہیں بلکہ ہمارے باپ دادا کو بھی پیش آتے رہے، مگر جلدی ٹلتے بھی رہے ہیں۔ تو اس قسم کے حالات پیش آنے میں انسانوں کے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو آج بہت سے مسلمان بھی بیچارے جو ہیں وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنا محاسبہ نہیں کر پاتے۔ خیر اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، یعنی وہ ابھی اسی سوچ کے اندر ہے، ان کا نظریہ یہی ہے، نصیحت نہیں پکڑی ہے، اپنے آپ کو درست نہیں کیا ہے۔ اچانک کیا ہوا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو پکڑ لیا، بغتہ، اور بغتہ کہتے ہیں اچانک کو، یعنی اس میں ان کو مہلت نہیں دی ہے کہ انسان سوچے سمجھے، کیونکہ سوچنے سمجھنے کی مہلت تو پہلے دے دی اللہ رب العزت نے، کبھی تکلیف میں ڈال کر، کبھی خوشحالی دے کر۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا دیا کہ جناب جو تکلیف میں ڈال سکتا ہے وہی نکال بھی سکتا ہے، اس کی طرف توجہ کی جائے، لیکن انسانوں نے اس کا رخ چھوڑا اور جب اپنے آپ ہو گئے تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اللہ رب العزت نے اچانک ان کو پکڑ لیا، یعنی ایسی جگہ سے اللہ رب العزت پکڑتا ہے کہ انسان کے ہوش اڑ جائیں، انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا یہ کورونا کے اندر کیا ہوا، دنیا کی پوری سائنس دری کی دری رہ گئی، دنیا کے سارے ایئرپورٹ بند ہو گئے ہیں، دنیا کے سارے ملک بند ہو گئے ہیں، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہے کیا کوئی بڑی فوجیں ہیں؟ نہیں، کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے وائرس ہیں کہ جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اچانک کیسے پکڑ لیتا ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو کیا؟ لا یشعرون، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ نتیجہ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کو فراموش کرنے کا، اللہ کو بھلا بیٹھنے کا، یہ سب نتیجہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے غضب کو للکارنے والی بات ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم بات کریں تو اس کے برعکس مومنین وہ خوشحالی میں شکر اور تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں، یعنی مومن کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی پہلی باتیں جو ہم نے ابھی تک پڑھ لی، ہاں ہم نے دیکھ لیا کہ قومیں کیا کرتی ہیں، لیکن ہم بطور مومن ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمارا رویہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک مومن جو ہے وہ جب اس کے اوپر خوشحالی آئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کا اللہ کے ساتھ تعلق خوشحالی میں بھی نہیں ٹوٹتا، اور جب اللہ رب العزت اس کو کسی بدحالی میں، کسی تنگ دستی میں ڈال دے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، کہ کیونکہ اس کا سارا معاملہ بہترین ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی مومن کے لیے تو ستّ خیراں جیسے کہتے ہیں نا، ہر حالت میں اس کے لیے بہترین ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی تنگی آئے گی تو اس کے اندر صبر کرے گا، اگر اس کے اندر اس کو کوئی اچھائی پہنچے گی، کوئی حسنہ، اس کا معاملہ بہتر ہوگا تو اس پر وہ شکر کرے گا، اور دونوں ہی حالتوں میں اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس آیت کی تشریح میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی ہے تو امید ہے توبہ کرے، یعنی اگر بندے کو دنیا میں سزا مل جائے نا کسی گناہ کی تو اس کے اوپر امید ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر توبہ کر لے، جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ پکڑتا ہے انسان کو تکلیفوں کے ذریعے سے،
تو امید ہوتی ہے کہ اس کے اندر لعلہم کہ شاید کہ وہ توبہ کر لے, شاید کہ وہ گڑ گڑائے. اور جب گناہ یعنی وہ راست آ گیا, لیکن اگر گناہ بندہ کرے اور لیکن اس کے باوجود پکڑ نہ ہو, انسان گناہ کرے لیکن پھر بھی پکڑ نہ ہو, یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو جناب جو بھی یعنی 2 نمبر جو دھندا کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارا تو بڑا بہترین چل رہا, یعنی جب گناہ راست آ گیا یعنی راس آ گیا جسے ہم اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں, تو یہ اللہ کا بھلاوا ہے. پھر ڈر ہے ہلاک ہونے کا, یعنی پھر تو یہ ہے کہ اللہ نے بھلا دیا, اس بندے کو چھوڑ دیا ہے کہ جا پھر جو کرتا ہے کرتا پھر. تو اللہ رب العزت سے پھر ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو برائی کے اندر ملوث کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ ہاں اب جس برائی میں تم ملوث ہوا ہے کرتا جا. اور جیسے کہ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے زہر کھایا, ایک انسان زہر کھا لے, اگر اگل دے تو امید ہے, یعنی اگر تو اس زہر کا اس کو پتہ چل گیا اور اس نے اگل دیا, باہر تھوک دیا, تو امید ہے کہ بچ جائے گا. اور اگر پچ گیا, اگر تو وہ زہر اس کے پیٹ میں ہضم ہو گیا, پچ گیا, تو کام آخر ہوا, تو پھر تو اس کا کام جو ہے وہ یعنی ہو ہی گیا, یعنی وہ پھر تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس لیے اللہ رب العزت جب دنیا میں پکڑتا ہے تو اگر ان سے انسان نصیحت حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے فائدے والی چیز ہے, اور اگر اس سے نصیحت نہ حاصل کرے تو پھر اس کا کام جو ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ کیا فرماتا ہے, 96 میں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اب اللہ رب العزت نے ایک دوسرا سینیریو ذکر کیا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں جو بستیوں والے ہیں وہ ایمان لے آتے, یعنی اگر یہی جو حالات ان کے اوپر آئے, ان کے اوپر تنگی آئی, پریشانی آئی, اللہ نے ان کے اوپر خوشحالی دی, تو وہ ایمان لے آتے, واتقوا, اور وہ ڈر جاتے, یعنی اس نتیجے کے اوپر جو اللہ رب العزت اگر ان کو پکڑ لیتا, اگر اس سے وہ ڈرتے, وہ تقوی اختیار کرتے, وہ اللہ کی حدود کی پابندی کرتے, تو اس ایمان اور تقوی کا ان کو فائدہ ہونا تھا. اور وہ فائدہ کیا تھا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. تو جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کیا کرتا, کھول دیتا ان کے اوپر برکات کے دروازے, من السماء یعنی آسمان سے, والارض اور زمین سے, یعنی اوپر نیچے سے انسان کے اوپر برکات جو ہیں وہ کھل جاتی. تو یہاں پر برکات, یہ برکات جو ہے برکہ کی جمع ہے, یعنی برکت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو برکت کیا چیز ہے اصل میں؟ تو کسی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر ہونا, یہ اصل میں برکت ہوتی ہے کہ اللہ کسی چیز میں خیر ڈال دے. یعنی وہ چیز تھوڑی یا زیادہ ہونا, اس میں کوانٹٹی کا, اس کی تعداد کا یا اس کے جو ہے حجم کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر خیر کا اصل میں تعلق پایا جاتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ برکت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزی میں برکت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی اگر تنخواہ 10,000 ہے تو وہ 20,000 ہو جائے گی, یا 50 ہو جائے تو یہ برکت ہے. بلکہ برکت یہ ہے کہ انسان کی تنخواہ چاہے 1,000, 2,000, 10,000 کچھ بھی ہو, لیکن اس کے اندر خیر ہو, اور اس کے اندر اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت میں خیر بھرپا کر دے, اس کو خیر سے بھر دے اس کی زندگی کو. تو یہ اصل میں برکت ہوا کرتی ہے. تو برکت کیا ہے؟ کسی چیز کے اندر خیر ہونا اللہ کی طرف سے. اور اصل میں برکہ, اس کا جو مفہوم معنی اصل ہے وہ کیا ہے؟ حوض. حوض کو برکہ کہتے ہیں, یعنی ایک حوض جس کے اندر پانی اکٹھا کیا جاتا ہے, جس میں پانی جمع ہوتا ہے, تو اس کو برکہ کہا جاتا ہے. اسی طرح کسی چیز میں بہت سی خیر اگر موجود ہو, جیسے پانی حوض میں بہت سا موجود ہو, تو اس کو برکت کہتے ہیں, برکہ کہا جاتا ہے حوض کو. تو اسی طرح اگر کسی چیز کے اندر بہت سی خیر موجود ہو جائے تو اس کے لیے یہ لفظ برکہ یا برکت, یا جہاں پر تو جمع کا صیغہ ہے, یعنی یہاں پر اللہ نے سنگولر واحد کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا, بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ ان کے اوپر برکات, یعنی بہت سی برکتیں نازل کر دے, یعنی برکتیں ہی برکتیں کھول دے ان کے اوپر. اور کھولنے کا معنی کیوں یہاں پر ذکر کیا؟ فتحنا, یعنی اصل میں اللہ رب العزت نے برکات کو اپنے پاس, اللہ کے وہ کنٹرول کے اندر ہیں, اور جب اللہ رب العزت جیسے دروازہ کو کھول دیا جائے تو دروازے میں جو کچھ ہوگا وہ باہر آ جائے گا. تو اسی طرح اللہ رب العزت کے یہ سب کنٹرول میں ہے. اللہ رب العزت جس پہ چاہتا ہے اس کو دروازوں کی طرح کھول دیتا ہے, اور برکات کا نزول ایسے لوگوں پر ہو جاتا ہے. تو علیہم, یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ برکات اوپر سے نازل ہوتی ہیں. علیہم برکات من السماء, آسمانوں سے, والارض, اور زمین سے بھی اللہ رب العزت برکت نازل کرتا ہے. زمین کے ذریعے سے بھی انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے, اور آسمان سے بارش کی شکل میں, رحمتوں کی صورت میں. اور جیسے ہمارے سامنے تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے کتنی بابرکت, اور یہ دین ہمارا کتنا بابرکت ہے, اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہے. اور اسی طرح زمین کے اندر دیکھیں تو زمین میں اللہ رب العزت نے جو غلے ہیں, جو پھل ہیں, جو فصلیں ہیں, اور بے شمار جو نعمتیں آج کے انداز میں اگر دیکھیں تو پیٹرول ہے, گیس ہے, سونا چاندی ہے, جواہرات ہیں, یہ سب چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. تو لیکن کب ہوگا یہ؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا,
اگر بستیوں والے یعنی مراد ہم ہیں، ہم سب ہیں، کہ اگر ہم سب لوگ ایمان والے بن جائیں، اگر ہم سب لوگ تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو جس چیز کی فکر ہمیں سب سے زیادہ لگی رہتی ہے نا، وہ یہی ہے نا کہ انسان کو روزی مل جائے، انسان کی نوکری نہ جائے، انسان سب سے زیادہ اسی کے اوپر فکر مند رہتا ہے۔ بلکہ دن کا اگر حساب لگائیں تو انسان اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی روزی کو کمانے کے اندر اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس روزی کو کہاں پر رکھا ہے؟ آمنوا واتقوا کے اندر، کہ انسان اگر ایمان والا ہو جائے، انسان اگر تقوی والا ہو جائے تو اللہ برکات جو ہے نازل کرتا ہے، اور اس برکات میں یعنی کیا ہے کہ آپ کے چاہے رزق جو ہے یعنی گنتی کے اندر چاہے نہ بڑھے، لیکن اللہ رب العزت اس میں خیر کو بھر دیں گے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان کو اگر 1,00,000 روپیہ مل جاتا ہے، لیکن اگلے ہی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ سارا لاکھ اس کے اوپر لگ جائے گا، بلکہ ڈبل لگ سکتا ہے، 2,00,000 لگ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی تنخواہ 50,000 ہے، 25,000 ہے، 10,000 ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے دور رکھے، تو یہ اس کے اندر خیر و برکت ہے کہ اس کے وہ 10,000 بھی کافی ہیں اس کے لیے، اور دوسرے بندے کے 1,00,000 10,00,000 20,00,000 بھی اگر اس کو کینسر ہو گیا، اگر اس کو دل کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ سب بھی کافی نہیں ہے۔ تو یہ برکت ہے اصل میں کہ اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ان کا رویہ کیا ہوا؟ کذبوا، لیکن انہوں نے الٹ کام کیا، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے ایمان نہیں لیا بلکہ جھٹلایا۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو اللہ رب العزت نے جو وہ کرتے تھے، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ان سے انتقام لینا چاہتا ہے، ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نہیں، یہ کوئی نیگیٹو میننگ نہیں لے، بلکہ یہاں پر کیا فرمایا اللہ نے؟ بڑا واضح فرما دیا ہے کہ ان کے اوپر جو اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے، بما كانوا یکسبون، یہ ان کے اپنے کسب ہیں، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو انہوں نے کیا اللہ رب العزت نے اس کی بدولت، ان کے جھٹلانے کی بدولت، حق کو نہ تسلیم کرنے کی بدولت، اللہ رب العزت نے ان سب کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت اللہ کی پکڑ کا انداز بتائیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے انسانوں کو پکڑتے ہیں، اور کفر کی جو حقیقی وجہ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے ہمیں پتہ ہو کہ اصل میں یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ کس وجہ سے کفر کرتے ہیں، تو یہ ہمیں یہاں پر پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ تو یہاں پر آیت نمبر 97 سے 102 تک ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آفا آمینہ، آ یہ سوال کے لیے ہے، آ یعنی کیا، فا تو، یا پھر آمینہ نہ ڈر ہو گئے، آمینہ یعنی پرامن ہو جانا، یعنی انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگ جائے تو اس کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے آمینہ۔ تو کیا پھر وہ محفوظ سمجھنے لگ گئے یا پھر نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ اہل القریٰ، بستیوں والے، یعنی کیا ان کو اب ڈر نہیں رہا بستیوں والوں کو؟ ان یاتیہم، ان یہ کہ یاتیا آئے، ہم ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، یعنی پیچھے اللہ رب العزت نے عذاب کا ذکر کر دیا نا کہ پہلی بستیوں کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجے، ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ بستیوں والے اب بے فکر ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے عذاب آئے بیاتن رات کو، وہم اور وہ سب نائمون، وہ سب سوئے ہوئے ہوں، نائم یعنی سونے والوں کو کہتے ہیں نوم، نیند کو، نائم سونے والا۔ اب آمینہ، اور کیا آمینہ نہ ڈر ہو گئے ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم، ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، دحن دن چڑھے، یعنی کیا بستیوں والے اللہ رب العزت کے اس عذاب سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے؟ پہلے رات کی بات کی، اب دن کی بات کریں کہ دن میں عذاب آ جائے،
وہم یلعبون اور ہم وہ سب یلعبون وہ سب کھیل رہے ہوں، افا امنوا مکر اللہ، افا کیا پھر امنوا وہ سب نہ ڈر ہو گئے ہیں، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، یعنی کیا ان کو اللہ کی تدبیر کا ڈر نہیں رہا، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ فلا یأمنوا، فا تو لا نہیں، یأمنوا نہ ڈر ہوتے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون الا سوائے القوم لوگ، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، یعنی اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر صرف وہی ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اولم یہدی، اوا کیا اور کیا، لم نہیں، یہدی رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کی جو یرثون سب وارث بنتے ہیں، یرثون وارث، وہ سب وارث بنتے ہیں الارض زمین کے، من بعد اہلیہا من سے، بعد بعد اہلیہا اس کے رہنے والوں سے، یعنی اور کیا رہنمائی نہیں کی، یعنی ان کو اس چیز سے رہنمائی نہیں ہوئی، کن سے؟ للذین یرثون الارض، یعنی ان لوگوں کو کہ جو لوگ وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلیہا اس کے اہل کے بعد، یعنی ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد جو لوگ زمین کے وارث ہوئے، کیا ان لوگوں کی رہنمائی اس چیز سے نہیں ہوئی؟ اللو نشاؤ، ان یہ کہ لو اگر نشاؤ ہم چاہیں، اصبناہم تو ہم سزا دیں انہیں، اصبنا یعنی ہم مبتلا کر دیں انہیں، ہم سزا دیں انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی، ونتبع اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پھر وہ، لا یسمعون نہ وہ سب سنیں، تلک القریٰ تلکا یہ ہیں القریٰ بستیاں، نقص علیکا نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ کے اوپر، نقص یہ وہی قصہ کہانی جیسے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں یہ وہی ہے، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من انبائہا من سے، انبائہا ان خبروں میں سے ہیں، انباء اصل میں کہتے ہیں وہ خبر جس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یعنی جس کو غیب کی خبر بھی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول جو ہیں رسول جو ہے اللہ رب العزت ان کو وحی کے ذریعے سے یہ خبریں بتاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہی یہاں پر ذکر اسی کا فرمایا کہ تلک القریٰ نقص علیکا، یعنی یہ وہ بستی ہیں جن کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں آپ کو، من انبائہا اور یہ انہی خبروں میں سے ہیں کہ جن کو غیب کی خبریں کہا جاتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم ان کے پاس آئے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر، یعنی یہ جن بستیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے مانا نہیں ہے، جنہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی آیا نہیں، جاءتہم رسولہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، فما کانوا فما پس نہ کانوا وہ سب ہوئے، لیؤمنوا کہ وہ سب ایمان لاتے، بما اس پر جو کذبوا وہ سب جھٹلا چکے تھے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے، لیکن اللہ فرماتا ہے فما کانوا لیؤمنوا، یعنی یہ نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے، بما کذبوا وہ سب جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی پہلے وہ جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اب وہ انہوں نے اس کو پھر ایمان اس کے اوپر نہیں لے کے آئے ایک دفعہ جھٹلانے کے بعد، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کذالک اسی طرح، یطبع مہر لگاتا ہے اللہ علی اوپر، قلوب الکافرین کافروں کے دلوں کے اوپر، وما وجدنا لیکثرہم وما اور نہیں، وجدنا ہم نے پایا، لیکثرہم ان کے اکثر کے لیے، من عہد کوئی عہد، یعنی ان کے اکثر کو ہم نے عہد پورا کرنے والا نہیں پایا، وَإِن وَجَدْنَا وَإِن اور اگر، یا ان یہاں پر انّا کی تگرا ہے، یعنی اور بے شک، وجدنا ہم نے پایا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، لفاسقین البتہ فاسق گناہگار، یعنی ہم نے ان کو عہد پورا کرنے والا نہیں پایا بلکہ ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق یعنی فاسق جو اطاعت نہیں کرنے والے نافرمان ہی پایا۔ تو اب آیت نمبر یہ 97 سے لے کے 102 تک ہم نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھا، اور اب ہم اس کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں کیا فرمایا؟ افا امینا، تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہی بڑا عجیب و غریب ہے اور بار بار اللہ رب العزت نے اس کو دہرایا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کیا فرمایا کہ کیا یہ لوگ نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کے خوف کی طرف اصل میں بلایا جا رہا ہے کہ چاہیے کیا تھا کہ لوگ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ سے ڈرتے اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لیکن یہ لوگ کیا نہ ڈر ہو گئے؟ کیا ان کو اب ڈر ہی نہیں لگتا ہے؟ یعنی ان کو سب کچھ بتایا جائے، قرآن و حدیث ان کے سامنے پیش کی جائیں، صحیح عقیدہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، اس کے باوجود جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کے پھر یہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آخر میں پھر یہ باتیں کی ہیں
کہ افا امین اہل القری، کیا یہ لوگ بستیوں والے کیا یہ نڈر ہو گئے ہیں؟ اور یہ جہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یعنی جتنی یہ بے شمار جو بستیوں والے ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہو گیا، یہ وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ جو 5 مختلف قوموں کے پیچھے تذکرے آئے، آگے جن کے تذکرے آئیں گے، اور آج جو قومیں موجود ہیں، آج جو ہندو ہیں یہاں پر، بدھسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ملحد ہیں، یہ سائنٹسٹ کا ایک نیا فرقہ اور نیا کہہ لیں ایک مذہب ایجاد ہو چکا ہے کہ جو سائنس کو صرف مانتا ہے، اس کے اوپر بلیو کرتا ہے. تو خیر یہ سب لوگ کیا یہ سب جو ہیں یہ نڈر ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسی وقت اور ایسی حالت میں ان کو پکڑے کہ جب وہ سو رہے ہوں. اور غور کریں جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو تب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان نے اب سوئے سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. اللہ رب العزت اسی حالت میں ان کو پکڑ لے تو وہ اپنا کوئی دفاع بھی کرنے والے نہیں ہیں، چاہے ٹیکنالوجیاں لے کر جتنی مرضی بیٹھے رہیں. اگر انسان کو سوتے ہی میں موت آ جائے، اللہ اس کو پکڑ لے تو کیا کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ بھی کیا نہیں جا سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس سے بے خبر ہو گئے ہو، اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ اللہ رب العزت رات کو تمہیں پکڑ لے؟ تمہاری یہ ایسی بے فکری جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے. اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 98 میں کہ اوا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، یعنی یہ صرف جو عذاب ہیں یہ ضروری نہیں کہ رات کو ہی آئے. کیا یہ لوگ جو ہے دن میں اگر یہ عذاب آ جائے تو کیا اس سے یہ بے فکر ہو گئے ہیں؟ یعنی لوگ نارملی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا چلو دن میں آ جائے تو دن میں تو لوگ جاگ رہے ہوں گے، اچھا اس وقت تو الرٹ ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، نہ یہ دن میں بچنے والے ہیں نہ یہ رات میں بچنے والے ہیں، ان کے لیے امن کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب آمینہ یعنی یہ جو امن کی بات ہے یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. یہ اس سے کیا نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دن میں پکڑ لے، اور دن میں بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید دن میں ہم مقابلہ کر لیں، تو یہ دن میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ وہم یلعبون، کیونکہ دن میں بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ جو ہے راتوں کو کس انداز میں گزارتے ہیں، دن کو ہم کھیل تماشے میں انٹرٹینمنٹ میں کس طرح گزارتے ہیں، یہ سب اس کے اندر ہے. لیکن ایک مومن وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. مومن ان سب سے ہٹ کر ہوتا ہے. وہ راتوں کو اس طرح بتاتا ہے کہ اس کا پہلو جو ہے وہ مصلی کے اوپر وہ کھڑا ہے، اللہ رب العزت سے وہ مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے وقت کے قرآن کو پڑھتا ہے. اور یہ سب جو چیزیں ہیں ایک مومن کو کیسے دیکھیں، یعنی بیدار ہر وقت رکھتی ہیں، تیار ہر وقت رکھتی ہیں کہ اس کا کوئی بھی وقت جو ہے اللہ رب العزت سے نہ بیزار ہے نہ اللہ رب العزت سے بے پرواہ ہے، بلکہ وہ رات کو بھی اللہ کو یاد کرنے والا، اور دن کے اندر بھی. یہ دیکھیں یہ دہن، یہ جو لاہو لاب کا جو وقت ہے نا، یہ وہ ہے کہ جب انسان دفتروں سے فارغ ہو کر پھر جناب کبھی کوئی کورنش جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی گیمز میں لگ گیا، کوئی کسی چیز میں لگ گیا، تو یہ کھیل کود کا وقت ہے. ایک مومن جو ہے یہ عصر کی نماز مغرب کے وقت، یہ وہ شخص جو ہے وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب اور عصر کے درمیان میں شام کے اذکار کرتا ہے. یعنی اس کا کوئی وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے، یعنی وہ کہہ لیں کہ ایسا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العزت کو بھولے. تو ہمیں بھی اپنے اندر یہی وہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے نہ ہوں کہ ہم نہ ڈر ہو جائیں، کہ جن کا اللہ رب العزت یہاں پر ذکر کرتا ہے. تو آگے اللہ فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر سے، کیا اللہ کی تدبیر سے یہ لوگ نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے مکر یا مکر یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا جو اصل میں تو نیگیٹو انداز میں استعمال ہوتا ہے، منفی انداز میں استعمال ہوتا ہے. مکر اصل میں کہتے ہیں کس کو؟ خفیہ تدبیر کو مکر کہا جاتا ہے. یعنی جس سے مراد کسی شخص کے خلاف ایسی خفیہ تدبیر کرنا ہے کہ جب تک وہ عین اس کے سر پر نہ پہنچائے اسے کوئی ہوش ہی نہ آئے، یعنی اسے اسی وقت پتہ چلے جب اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور نہ کچھ پتہ ہی چلے کہ اس کی شامت آنے والی ہے. تو یہ خفیہ تدبیر چونکہ کافروں کے مکر و فریب کے جواب میں ہوتی ہے، یعنی یہاں پر اس کے لیے مکر کا لفظ جو نیگیٹو اصل میں لفظ ہے تو وہ کیوں لایا گیا ہے، تو اس کے لیے مفسر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ کافروں کے مکر و فریب کے جواب میں ہے. ہمیشہ یہ جب بھی ان کے مکر کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت جواباً یہ بات کرتا ہے، یا اس کی سزا دینے کے لیے بعض اوقات بات کرتا ہے. تو یہاں پر سزا کے طور پر بات ہو رہی ہے، بعض جگہ پر مقابلے یا جواب کے طور پر بات کی جاتی ہے. تو اس لیے اسے بھی بطور مجانست یعنی اسی جنس میں سے لایا جائے. مجانست مانا یعنی جیسے ایک، یعنی کہہ لیں کہ یہ رول ہے، یہ ایک قانون ہے، طریقہ کار ہے اللہ رب العزت کا کہ جو جزا یا سزا ہے اللہ رب العزت جنس العمل ہی سے دیتے ہیں. یعنی جیسا عمل ہوگا جزا بھی ویسی ہوگی، یعنی اس کو ویسی ہی جزا ملے گی جیسا وہ عمل کرتا ہوگا، یا ویسی ہی سزا ملے گی جیسا وہ عمل کرتا ہوگا. جیسا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ کیا احسان کا بدلہ
احسان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان کریں گے تو اجر بھی احسان والا ہی ملے گا. اسی طرح جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کو نمازیوں کے دروازے سے گزارا جائے گا. یا اسی طرح بلکہ روزے دار ہیں جو ہیں ان کے لیے، روزے داروں کے لیے خاص اللہ نے دروازہ بنایا ہے کہ ان کو خاص اسی طرح سے تکریم کی جائے گی. تو یہ اللہ رب العزت جو ہے اسی طرح سے جنس العمل سے ان کو سزا بھی دیتا ہے. تو خیر، تو یہ یہاں پر یہ بات ہوئی کہ اصل میں اس کے جواب میں کیونکہ یہ بات ہے تو اس لیے مکر اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اللہ رب العزت کی تدبیر سے کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ کی تدبیر سے یا اللہ رب العزت کی یہ جو سیکرٹ خفیہ تدبیر ہے، پلاننگ ہے، اس سے سوائے خسارہ پانے والے جو ہیں، گھاٹا پانے والے، یعنی کوئی ہوش مند آدمی اس سے بے فکر نہیں ہو سکتا. اسے چاہیے کہ ہوش پکڑے اور وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے اوپر چلے، اللہ کے پیغام کو اپنائے. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے کہ کیا یہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا، یعنی پہلوں کی بات تو بہت ہو گئی کہ پہلے ایسے کرتے تھے اور ویسے تھے، تو اب یہ جو بعد میں آئی ہے جو نئی جنریشن ہے، کہ کیا وہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتی پہلوں سے؟ کہ پہلوں کے ساتھ کیا ہوا جو اب جن کو اب اللہ رب العزت نے انہی زمینوں پہ وارث بنایا جن میں پہلے کوئی اور لوگ رہتے تھے. کتنی دنیا میں دیکھیں نا، بستیاں، علاقے، وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر پہلے کوئی قوم آباد تھی، اللہ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، ختم ہو گئے وہ لوگ، اور آج اسی جگہ پر نئے لوگ بستے ہیں. جیسے مصر میں جہاں پر فرعون کے یہ جو آپ محلات یا احرام دیکھتے ہیں، احرام مصر، اس کے قریب دیکھیں کتنی بستیاں ہیں. دنیا کے ہر علاقے میں ایسے ہی ہے، بہت سی پرانی بستیاں ان کی جگہ پر نئی بستیاں ہیں. تو کیا یہ نئے بسنے والے لوگ، نئے باسی جو ہیں، وہ اپنے پہلے والوں سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، رہنمائی نہیں لیتے ہیں کہ وہ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے؟ جب انہوں نے ہمیشگی نہیں پائی ہے، جب ان کو بھی موت آ گئی ہے تو ہمیں بھی موت آنی ہے. آخر کار سب کو اللہ کے حضور تو حاضر ہونا ہی ہے. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ان کے ذنوب، ان کے گناہوں کے بسبب ہم ان کو بھی پکڑ لیں. جب پہلوں کو پکڑ سکتے ہیں تو ان کو کیا پکڑ نہیں سکتے ہیں؟ تو یقیناً اب یہ نئے لوگوں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ نہیں وہ تو پہلے لوگ تھے جن کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا، وہ تو پہلی قومیں تھیں جن کو اللہ پکڑتا تھا، اب تو اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی. ایسا ہے نہیں، اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ اب لوگوں کو چھوٹ ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو مصر اور یہ کیا کہہ لیں آج جو غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر اسرائیلی جو ہیں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے ہیں، یہ ویسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نڈر ہو گئے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جیسے، یعنی کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پہلوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب وہ حد سے بڑے ہیں، جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہے تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ کیسی آئی ہے. تو یہی بات اللہ یہاں پر کریں اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے گناہوں کے بسبب ان کو ہم پکڑ لیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم یعنی اس کے اوپر پھر یہ کیا ہے، ان کے دیکھیں گناہوں کے سبب ان کے اوپر مسئلہ کیا ہوگا. جب انسان بہت گناہ کرتا ہے نا، جب گناہوں کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے، گناہوں کی انتہا کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وَنَطْبَعُ، تو اللہ پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اگر مسلسل بولتا چلا جائے تو اللہ رب العزت اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، جھوٹا اس کو لکھ دیا جاتا ہے. یعنی انسان جب ایک کام مسلسل کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کے اوپر ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے آخر کار اس کے اوپر مہر لگا دی جائے نتباؤ. تو ہم، اور آج یہ طباعت کا جو لفظ ہے نا، یہ پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. طباعت کہتے ہیں پرنٹ کرنے کو، ونتباؤ یعنی اللہ پرنٹ کر دے اس کے اوپر، یا کہہ لیں جیسے ٹیٹو بنا دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ان کے دل کے اوپر یہ مہر ثبت کر دے، ان کے اوپر ٹیٹو بنا دے، ان کے اوپر لکھ دے ان کے لیے. اور جب اللہ رب العزت کسی کے اوپر مہر لگا دے، اور اس کے دل کو اصل میں مہر لگانے سے ایک اور بھی معنی ہے، جیسے اس کو بند کر دیا جائے. انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی لفافے کے اندر کوئی پیغام رکھ کے اس کو بند کرتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک سیل کر دی جاتی ہے، مہر لگا دی جائے، اس کو بھی نتباؤ کہا جاتا ہے. یعنی سیل جب کر دیں تو اب اس کے اندر کوئی جا سکتی ہے کوئی چیز اس لیٹر کے اندر؟ نہیں، کیونکہ اب اس کو بند کر کے سیل کر دیا گیا ہے. تو یہی حال ایسے دلوں کا ہے کہ جب جو لوگ ذنوب کے اندر، گناہوں کے اندر اتنے پڑ جائیں کہ تو پھر اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اب وہ سن ہی نہیں سکتے. یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اب وہ سننے کے قابل نہیں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک سنتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی حق کی بات ان کے پلے پڑ جائے. اگر سنیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں میں اتنا آگے جاتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر کچھ بھی سن نہیں پاتا ہے. حق کی بات اس کے سامنے کی بھی جائے تو اس کو قبول کیسے کرے گا جب وہ سنتا ہی نہیں ہے.
جب سنے گا تو قبول کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ حق کا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے، پہلوں سے جب سیکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یہ پھر اس کا حشر ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 101 ہے، اللہ کے فرماتا ہے تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، کہ یہ اصل میں مختلف بستیاں تھیں، یہ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا من انبائها، ان کی خبریں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک نقطہ اور وہ بھی نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، بلکہ بعض کہیں یا زیادہ کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، جبکہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیا وہ فرما رہے اللہ تلک القرآن نقصو، ہم بتا رہے ہیں علیہ کا آپ کے اوپر من انبائها، اس کی خبریں، اللہ رب العزت ان کی خبریں دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں ہے، وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا، اور اب یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں اور سب کو علم ہو گیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اسی وحی کے ذریعے سے فرمایا، اور خود فرمایا اللہ نے نقصو، ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے۔ غیب کا علم کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کو پہلے ہی پتا ہو، آپ کو خود ہی پتا ہے چیزوں کا، تو آپ کو نہیں پتا ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو یہ خبریں دی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کے بارے میں بتایا، یعنی جن کے بارے میں بتا دیا صرف انہی کا آپ کو پتا ہے، جن کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ بستیوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا آپ کو ذکر نہیں کیا ہے، جس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جن کا ذکر کیا صرف ان کا پتا ہے، جن کا ذکر نہیں کیا ان کا نہیں پتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس علم کی طرف بات ہوئی، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ رب العزت نے کچھ کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا، جیسے جن کے پہلے ذکر بھی گزر چکا کہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ کے بارے میں ہمیں اللہ نے خبر دی ہے، پچھلے دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کچھ حالات اللہ رب العزت نے سنا دیے ہیں، اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یعنی دیکھیں نا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا، ایک ایک لفظ کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ جس طرح ان کے اوپر یہ واقعات ہوئے، پہلی قوموں کے اوپر جو جو بیتا، ان سے آج کے لوگ نصیحت پکڑیں، کفار مکہ جو ہے نصیحت پکڑیں، اور یہ صرف کفار مکہ تک بات ختم نہیں ہے، قیامت تک کے لوگ جو ہیں اس سے نصیحت پکڑیں کہ اگر پہلوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے پیغامات کو جھٹلایا اور اپنی من مانی کی ہے، تو ان کا حشر جو ہے وہی ہونے والا ہے۔ کوئی اللہ رب العزت کا چہیتا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو کہے کہ نہیں جناب میرے پاس تو کوئی اسپیشل VIP کارڈ ہے اور میں چاہے جو مرضی کرتا پھروں تو اللہ رب العزت مجھے پکڑے گا نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، کسی کے پاس کوئی VIP پاس نہیں۔ سب لوگ جو ہے اللہ رب العزت کی سنت ایک ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ کار ایک ہے، اور اللہ رب العزت اسی کے مطابق سب کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو خیر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب یہ بستیاں بھیجی، اور مقصد کیا تھا ان واقعات کو بیان کرنے کا، تاکہ آپ کے لوگ اور آنے والی پوری نسلیں جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یعنی جب وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے پاس جو رسول آئے تھے نا، وہ بینات لے کر آئے تھے، ان کے پاس دلائل تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول آئے تو ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں تھی، یا دلائل انہوں نے بیان نہیں کیے تھے، یا وہ دلائل اس قابل نہیں تھے کہ اس کا یعنی وہ پورے ہوتے، تو اللہ رب العزت فرمایا بالبینات، وہ بڑے واضح دلائل تھے۔ اللہ نے نبیوں کو، ایک تو نبی کو بھیجا، دوسرا اس کے ساتھ واضح دلائل بھی بھیجے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مانتے پھر کیوں نہیں تھے؟ تو یہاں پر یہ اصل میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل وجہ کیا تھی، لوگ مانتے کیوں نہیں تھے، دلیل بھی دیکھ کر اس کو مانتے کیوں نہیں تھے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انسان جب دلیل بھی دیکھ لے پھر بھی کیوں نہیں مانتا۔ آج بھی دیکھیں نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کریں، جو غیر مسلم ہیں وہ اس کے باوجود نہیں مانتے، اپنی ہر درمی پر قائم رہتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو کوئی قرآن و حدیث کی بات بتائیں، وہ کہیں گے نہیں ہمارے میں تو ایسا نہیں ہے، یا آپ کا فلانا کوئی اور مسلک ہوگا، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ واضح دلائل کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ دلیل لے کر آتے تھے، لیکن اس کو پھر مانا کیوں نہیں جاتا تھا؟ تو اس کا یہاں پر جواب ہے فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، کہ پس نہ ہوئے وہ سب کہ وہ سب ایمان لاتے اس پر جسے یعنی کذابون سب نے جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی جس کو ایک دفعہ اصل میں وہ جھٹلا چکے تھے نا، اب وہ دوبارہ ان کے اندر وہ ایک جو تکبر تھا نا کہ ایک دفعہ جس کو میں نے جھٹلا دیا ہے اب اس کو دوبارہ کیسے مانوں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا تھوک کر چاٹنا، یعنی اب جب ایک دفعہ ہم اس چیز کو مانا نہیں ہے، اس کو ہم نے تکذیب اس کی کر دی ہے،
تو اب ہم اس کو واپس کیسے مان لیں؟ کیسے ہم اس کو ماننے والے اب بن جائیں؟ یعنی ان کا جو تکبر تھا، ان کی جو یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اس کے اصل میں خلاف تھا، ان کے وقار کے خلاف تھا کہ جناب ایک دفعہ جب ہم منع کر چکے ہیں تو اب دوبارہ اگر مان گئے تو یہ تو ہماری توہین ہو جائے گی۔ یعنی ان کے ایمان نہ آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے رسولوں کے پاس دلائل نہیں تھے، بلکہ اس کا سبب ان کی قوم کا پہلے سے طے کر لینا تھا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے اصل میں۔ اب پہلے جھٹلا دینے کے بعد وہ ایمان لے آتے تو ان کی جھوٹی عزت نفس پر حرف آتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے۔ یعنی کون اس کو روکتی ہے؟ اس کی عزت، کہ جناب میری تو بےزتی ہو جائے گی اگر میں نے پہلی ساری زندگی مخالفت کی، اب میں اگر ان کا ساتھ دینے لگ گیا، اگر میں ہی مسلمان ہو گیا تو پھر تو میری بڑی بےزتی ہوگی۔ اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ عرب کے کتنے بڑے بڑے سرداروں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، مانتے تھے، اپنی نجی محفلوں میں اس بات کو سمجھتے تھے کہ حق یہی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی ساحر نہیں ہے، کوئی شاعر نہیں ہے، وہ اس کا برملا اظہار کرتے تھے کہ یہ کوئی کلام جو ہے انسانی کلام نہیں ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ پیچھے یہی تھا کہ جھوٹی عزت نفس ہے کہ اگر مان گئے تو پھر یعنی وہ ہم نے جو پہلے بات کی تھی اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کو اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ اصل میں ان کی عزت ہے نا، وہ ان کو اس گناہ پر پکڑے رکھتی ہے، یہی گناہ ان کے دلوں پر مہر کا باعث بن گیا۔ تو یہ اصل میں وہ چیز تھی جس کا آگے اللہ فرماتا ہے تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یہ اصل میں گناہ ہے۔ کیا گناہ؟ اپنی ایک تو ہر دھرمی کے اوپر قائم رہنا، اپنی عزت نفس کے چکر میں گناہ سے نہ باز آنا کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا عقل مند آدمی ہے، تو جناب یہ اس نے اپنا دین بدل لیا، اس نے اپنا مذہب بدل لیا ہے، اس نے اپنا فرقہ بدل لیا ہے، اس نے اپنا مسلک بدل لیا ہے۔ لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود نہیں چھوڑتے، صرف اپنی پگڑیوں کی خاطر۔ تو اللہ فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یعنی جس طرح پہلی امتوں کے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں کی صلاحیتیں سلب کر لی گئی تھیں اور انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، اسی طرح ان کے دل بھی مسخ ہو چکے ہیں، اسی طرح ان کے دل بھی مسخ ہو چکے ہیں اور ان میں بھی ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ اب یہ دل جو ہے مہر زدہ ہے، اب ان کے اندر کچھ نیا انٹر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کافر کے دلوں کا حال ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں آخری آیت آج کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، کہ ان کے اندر ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ان میں اکثریت کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کسی عہد میں پایا ہی نہیں ہے، عہد کا پاس رکھنے والے تھے ہی نہیں۔ اور یہاں پر من عہدن کہہ کر یعنی اس میں اخیر کر دی ہے، یعنی ایک تو عہدن یہ نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب ہر طرح کا عہد آ جاتا ہے اس میں، لیکن من کہہ کے یعنی ہر طرح کے عہد میں سے کوئی ایک بھی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ کسی ایک طرح کا عہد ہی پاس کر لیتے ہوں، نہیں، کسی طرح کا کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی وعدہ ان سے کر لیں، کوئی عہد ان سے لے لیں، کسی پر بھی پورے نہیں اترتے ہیں۔ آج یہ آپ اسرائیل کی بات ہی کر لیں، یہ اقوام متحدہ ہی کی بات دیکھ لیں، آج یہ امریکہ اور جو بڑی بڑی طاقتیں انہی کی بات کر لیں، کس عہد کے اوپر یہ پورے اترے ہیں؟ اقوام متحدہ کیوں بنی تھی؟ کہ لوگوں کے حقوق کی، امن کی حفاظت کریں گے، لیکن آج دیکھیں کس طرح سے اس کو روندا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کی کس طرح وائلیشن کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ دیکھیں وہ جو اس نے رولنگ دے دی ہے کہ اسرائیل فوراً یہ حرکت بند کرے، کون اس کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، یہ بس اڑے پڑے ہیں، ایک بھی وعدہ پورے کرنے والے نہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ یعنی من عہدن، یعنی بالکل عام کر دیا کہ کسی قسم کا وعدہ پورا نہیں کرتے، نہ فطری وعدہ جو عہد الست جس کو کہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری سب کی روحوں نے جو اس دنیا کے آنے سے پہلے، سب نے یہاں سے آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا، نہ انہوں نے اس کو پورا کیا ہے، نہ شرعی وعدہ جو پیغمبروں سے عذاب ٹالنے کی درخواست کے وقت کرتے تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے ہیں، آگے پھر پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ اگر ہو جائے نا تو ہم مان جائیں گے، اگر یہ ہو جائے ایسا کر دیں تو ہم یہ پھر اللہ کو مانیں گے، لیکن پھر اس وعدے سے پلٹ جاتے تھے، جیسے ہی وہ ہوتا پھر وہ یعنی اس وعدے کی خلافی کرتے تھے، اور نہ ہی عرفی کسی قسم کی عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اگر یہ ایک دوسرے سے وعدہ کر لیں اس کو بھی پورا نہیں کرتے، یعنی یہ ان کے وعدوں کا حال ہے۔ یہ اللہ نے ان کی بہت بڑی نشانی بیان کی ہے کہ یہ ان کا حال ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یعنی عہد پورا کرنے والا تو آپ ان میں سے اکثر کو نہیں پاتے، اور اکثر ہیں کیسے؟ فاسقین، اور یہاں پر لفاسقین ہے، یعنی لام تاکید بھی ہے، یعنی بہت زبردست نافرمان، شدید پکے بے ایمان،
یعنی یہ لوگ جو ہیں اکثر ان میں سے پکے بے ایمان ہیں، پکے نافرمان لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے تالے لگا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے انجام سے، ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حالت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، سوالات اس میں کچھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو پہلا سوال ہمارا ہے کہ آیت میں ہمارے سامنے آیا بالبأساء والضراء، تو یہ بأسائی اور ضرائی ان کے ہم نے معنی بیان کیے تھے کہ بأسا کا کچھ اور معنی ہے، ضراء کا کچھ دوسرا ہے، تو وہ معنی اصل میں کیا ہے؟ اس طرح اللہ فرماتا ہے لعلہم یضرعون، تو مصیبتوں میں مبتلا کیے جانے کا کیا مقصد یہاں پر بیان کیا گیا ہے؟ یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ مقصد کیا تھا، مصیبت میں کیوں اللہ ڈالتا تھا؟ لعلہم یضرعون، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح آگے آتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسودگی ملنے پر نئی نسل کا کیا رد عمل تھا، یعنی جب ان کو حالات ان کے ٹھیک ہو گئے تو نئی نسل نے اصل میں کیا کیا پھر؟ اور اسی طرح وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر جو اہل القرآ ہیں، جو بستیوں والے ہیں، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو یہاں پر ایمان اور تقوی کا کیا فائدہ ذکر کیا گیا کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا، تو اس کا ذکر یہاں پر بتائیے۔ اور اسی طرح آفا آمین اہل القرآ، آفا آمین اہل القرآ، تو اہل القرآ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بار بار یہ لفظ بولا، تو اس جملے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آفا آمین اہل القرآ، بار بار یہ بات آئی۔ اسی طرح وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو دلوں پر مہر لگنے کا کیا نقصان یہاں پر ذکر ہوا کہ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟